السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ایک مکالمہ ہے ابلیس اور اشرف المخلوقات کا، یعنی کہ ابلیس سے ملاقات ایک انسان کی۔ ابلیس سے ملاقات: آج رات کیا مصروفیت ہے؟ رات 8 بجے کھانا میرے ساتھ کھا سکتے ہو؟ ابلیس ملعون نے فون پر مجھے دعوت کے لیے مدعو کیا۔ جی کیوں نہیں، ضرور، میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ دیے گئے وقت سے 2 گھنٹے لیٹ میں ابلیس کے دروازے پر تھا۔ میں نے ڈور بیل بجائی، ایک نوجوان شیطان نے دروازہ کھولا۔ میں اولین انسان، آدم کا بیٹا، ارض زمین پہ خدا کا نائب، انبیاء کا وارث، اشرف المخلوقات جنی انسانیت سے نوازا گیا اور خدائے لم یزل کے ہاتھ سے تراشا ہوا شاہکار ہوں۔ مجھے انسانوں کی بھلائی کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ میں نے دروازے پر کھڑے اپنا تعارف کروایا۔ ہم اس زمین کے رذیل ترین مخلوق، آسمانوں کے رب کے دربار سے دھتکارے گئے، دلوں میں وسوسے پیدا کرنے اور انسانوں کو راہ حق سے دور کرنے کے لیے یہاں بھیجے گئے۔ سامنے کھڑے ابلیس کے چیلے نے جواباً اپنا تعارف کروایا۔ میری بزرگ ابلیس کے ساتھ ملاقات طے ہے۔ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ جی تشریف لائیے، وہ بہت دیر سے آپ کے منتظر ہیں، ابلیس کے نمائندے نے مجھے راستہ دیتے ہوئے کہا، اور میں اندر حال کی طرف چل دیا۔ ذہن نصیب: ابلیس نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ کامل 1 ماہ قید میں رہنے کے بعد تازہ شیو اور دھاری دار شرٹ میں ابلیس بہت وجیح لگ رہے تھے۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں، کھانا شروع کیجیے، یہ حلال گوشت میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنوایا ہے۔ جانتا ہوں کہ آپ کی قوم گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں بہت حساس ہے۔ میں نے کھانا شروع کیا، صاف گفتگو بھی چل پڑی۔ بات انسانی شفقت سے چلی اور ابلیس نے قدیم آریانہ تہذیب میں نوعمر لڑکیوں کو دیوتاؤں کے بھیٹ چڑھانے کا ذکر چھیڑا۔ گفتگو عرب معاشرے میں بچوں کے زندہ دفن کر دینے، تاتاریوں کے بنائے گئے انسانی سروں کے مینار اور بغداد کے کتب خانے جلانے، امیر تیمور کے جنگی جنون اور دنیا کی بیشتر آبادی کو طے کرنے کے قصے کو موضوع سخن بناتے ہوئے موجودہ دور انسانی کی بربریت تک آن پہنچی۔ سنو آدم کے بیٹے، ابلیس نے کھانے سے فراغت کے بعد سگریٹ سلگاتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میرا بنی نوع انسان 7 لاکھوں برس کا واسطہ رہا۔ میں تب بھی موجود تھا جب ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر دہتی آگ میں پھینکا گیا، دریائے یانساں کے کنارے جب گڑھا کھود کر اسے انسانی لاشوں سے بھرا گیا۔ میرے سامنے موسیٰ نبی کی ماں نے فرعون کے سامنے خوف سے اپنے نومولود بچے کو بہتے پانی کے سپرد کیا۔ میں نے عالمی جنگوں کے دوران فضا میں اڑتے طیاروں کے ذریعے سینکڑوں نہیں کروڑوں انسانوں کے پرخچے اڑتے دیکھے۔ میں چشم دید گواہ ہوں جب لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں موت کے گھاٹ اتارا۔ میں انسانی سرشت میں شامل وحشت و بربریت کے ان گنت مناظر دیکھ چکا، لیکن آدم کے بیٹے، میں تمہاری موجودہ نسل جیسی ثقافت کہیں نہیں دیکھ پایا۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے کوئی انسان اشرف المخلوقات کا علاج کر معصوم بچوں کے لیے زہر آلود دودھ بیچے، جیلی ادویات کے ذریعے طب خانوں میں تڑپتے مریضوں کو اذیت دے۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے خدا کا نائب مقدس عبادتگاہوں میں معصوم بچوں کو نوچ کر انہیں قتل کر سکتا ہے، کیسے کوئی امتی ہونے کا زام لے کر 5-6 سال کا فرشتہ صفت پھول جیسی بچیوں کو مسل سکتا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں ساتھ اپنا سگریٹ سلگایا اور اجازت طلب نظروں سے کھڑا ہو گیا۔ سنو اے ابن آدم، میری آخری بات سن کر جانا۔ ابلیس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور میرے مقابل کھڑے ہو کر کہا، سنو، آسمان سے انبیاء کے مبعوث کیے جانے کا سلسلہ موقوف ہو چکا۔ اب کوئی فرشتہ صحیفہ لے کر نہیں اترے گا، لیکن اگر خدائے فلک یہ سلسلہ جاری رکھتے تو مجھے اس رب کا جاہ و جلال کی قسم جس نے مجھے مردود قرار دے کر دھتکار دیا، وحشت و بربریت کے خمیر میں گندھی اس نسل کو زیادہ مستقیم پر لانے واسطے لاکھوں نبی مزید اتارے جاتے، متعدد آسمانی صحائف سے اسے خبردار کرنے کے لیے نازل ہوتے۔ تم لاکھوں برس یہ محیط انسانی تاریخ کے اسفل ترین نسل ہو۔
اشرف المخلوقات کا نمائندہ کائنات کی رذیل ترین مخلوق کے سامنے شرمندہ اور ساکت کھڑا تھا۔ تم نے ہم انسانوں کو بہکایا، یہ دھوکہ دہی، فرقہ واریت، اخلاقیات سے عاری اقتدار، یہ سب تمہاری عطا کردہ ہے۔ میں ہکلاتے ہوئے بمشکل یہ کہہ پایا اور خارجی دروازے کی طرف چل دیا۔ احمق انسان، میں تو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، میں تو زندان میں تھا، اپنی وحشت کا الزام میرے سر کیسے ڈال سکتے ہو؟ بتاؤ کون بڑا مردود ہے، میں یا تم؟ ابلیس ملعون فلک شگاف قہقہوں کے ساتھ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں تیز قدم چلتے ہوئے تیزی سے دروازے سے نکل گیا، لیکن ابلیس مردود کے بلند آہنگ قہقہے میری سماعتوں کو ابھی تک پھاڑ رہے تھے۔